کہ یہ گزشتہ 10-12 سالوں میں 1600 پاکستانی کمپنیاں وہاں رجسٹرڈ ہوئی ہیں، وہاں پہ بزنس اوپن کیے ہیں، کنسٹرکشن کے شعبے میں کام کر رہے ہیں، ٹرانسپورٹ کے شعبے میں کام کر رہے ہیں، آئی ٹی کے شعبے میں کام کر رہے ہیں۔ وہاں پر ہماری کچھ لوگوں سے بات ہوئی، مقامی لوگوں سے، کچھ سعودی کمپنی سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ جو زیادہ تر ٹارگٹس ہیں وہ ہم پہلے ہی اچیو کر چکے ہیں، یعنی کہ 2030 میں آنے تھے، جو 2030 میں جو ٹارگٹ اچیو کرنے تھے ان میں سے زیادہ ہم اوور اچیو کر چکے ہیں۔ بہت سارے لوگ جنہیں وہاں پہ جانے کا موقع ملا وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہر چیز جو ہے نا ایپ کے اوپر ہے، اور عام کنزیومر نے کوئی بھی کام کرنا ہو یا حکومت سے کوئی کام ہو تو اس کے لیے اب آپ کو دفتروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے ریاض میں بیٹھ کے جدہ میں پراپرٹی خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں۔ تو آپ ریاض میں جائیں تو آپ کو 10 سال پہلے اگر آپ ریاض گئے ہوں اور ابھی ریاض گئے ہیں تو آپ کو بدلتا ہوا سعودی عرب سامنے سے نظر آئے گا۔ اچھا، کارپوریٹ کلچر ہوتا ہے، وہ سارا کلچر وہاں آ چکا ہے، تو یعنی ٹھیک ٹھاک آپ کو ایک تبدیلی نظر آتی ہے، ایک بدلتا ہوا خطہ نظر آ رہا ہے ریاض میں۔ ان کے پاکستانیوں کے بارے میں کیا پلانز ہیں؟ ایک ملک پوری دنیا میں چوز کرنا ہو جس سے ہم نے تعلقات کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے، اور جو صرف ایک ملک پاکستان کے علاوہ کوئی ملک ہم نے چننا ہو تو ہمیں 1 منٹ سوچے بغیر سعودی عرب چنیں گے۔ تو جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ 2.8 ملین یعنی 28 لاکھ کے قریب پاکستانی ہیں، ان کے لیے انہوں نے یہ سارا انتظام ان کے لیے کیا ہوا تھا کہ یہ انٹرٹین ہو، واچ اوور کرتے ہیں جو بھی ورکر ادھر آتا ہے کہ یار اس کے حقوق کا خیال رکھا جائے، اس کی صحت کی سہولیات ہوں، اس کو ایکسپلائٹ نہ کیا جائے، تو اس کے لیے بہت کام ہوا۔ پچھلے کوئی 8-10 سالوں میں ایکسٹراڈنری ورک ہوا ہے۔ ناظرین السلام علیکم، وی ٹاک میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا وی ٹاک بلکہ اس طرح کہنا چاہیے کہ یہ وی ٹاک اسپیشل ہے۔ حجاز مقدس کے حوالے سے، سعودی عرب کے حوالے سے، پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کے ساتھ، سعودی عرب کے میں جو پاکستانیوں سے محبت اور خلوص کی روایت رسم ہے اس کے حوالے سے، سعودی عرب میں ترقی کی نئی منزلیں طے ہو رہی ہیں اس حوالے سے، ڈیجیٹل سعودی عرب کے حوالے سے بہت سارے ایسے سوالات ہیں جس کے بارے میں ہمارے وہ پاکستانی جو سعودی عرب میں مقیم ہیں یا وہاں جانا چاہتے ہیں یا کسی مذہبی فریضے کی ادائیگی کے لیے حجاز مقدس جانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ایک اسپیشل وی ٹاک ہے، اور اس میں وسیم بھائی صاحب کے پاس بہت تجربہ ہے، یہ بہت دفعہ وہاں پہ گئے ہیں، ان کی حکومت سے بھی کسی نہ کسی سطح پر مراسم ہیں، اور جو گفتگو ہوتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑا ہیپننگ اب علاقہ ہو گیا ہے سعودی عرب۔ تو وسیم صاحب، سب سے پہلا سوال یہ ہے، آج کل صرف پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ سعودی عرب میں بڑی مثبت تبدیلیاں آ رہی ہیں، سعودی عرب ڈیجیٹلائزیشن کی ایک اور سٹیج پر پہنچ گیا ہے، اور بہت سارے ممالک ابھی اس میں بہت پیچھے ہیں۔ تو کیا تبدیلیاں ہیں جو سعودی عرب میں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں جی، ہمارا صاحب سعودی عرب اس وقت بڑی تیزی سے خطے میں ترقی کرتا ملک ہے، اور سعودی عرب کا جو کیپٹل ہے ریاض، وہ کہتے ہیں کہ پورے خطے میں سب سے مصروف کیپٹل ہے اس وقت۔ وہاں پر آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہیں بلڈنگز بن رہی ہیں، نئی کمپنیاں رجسٹر ہو رہی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اور ممالک کو چھوڑ کے صرف پاکستان سے میری وہاں پر ایک وکیل ہیں جو کمپنیاں رجسٹر کرتے ہیں، ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ گزشتہ 10-12 سالوں میں 1600 پاکستانی کمپنیاں وہاں رجسٹرڈ ہوئی ہیں، وہاں پہ بزنس اوپن کیے ہیں، کنسٹرکشن کے شعبے میں کام کر رہے ہیں، ٹرانسپورٹ کے شعبے میں کام کر رہے ہیں، آئی ٹی کے شعبے میں کام کر رہے ہیں، یعنی ہر شعبے میں اپرچونیٹیز بہت بڑھ رہی ہیں۔ اور جب سے یہ کراؤن پرنس آئے ہیں محمد بن سلمان، ان کا ویژن انہوں نے دیا تھا 2030 کا، اس ویژن کے تحت انہوں نے خاص سیٹ کیے تھے ٹارگٹس کہ ہم نے اس شعبے میں اتنا جانا ہے، سعودی نیشنلز کو آگے لانا ہے، ترقی کرنی ہے، اس پوری قوم کو پروڈکٹیو بنانا ہے۔ اس سارے عمل کے سلسلے میں اب وہاں پر جس تیزی سے ترقی ہوئی ہے، وہاں پر ہماری کچھ لوگوں سے بات ہوئی، مقامی لوگوں سے، کچھ سعودی کمپنی سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ جو زیادہ تر ٹارگٹس ہیں وہ ہم پہلے ہی اچیو کر چکے ہیں، یعنی کہ 2030 میں آنے تھے، جو 2030 میں جو ٹارگٹ اچیو کرنے تھے ان میں سے زیادہ ہم اوور اچیو کر چکے ہیں، جو یعنی اس حساب سے 2023 میں یا 24 میں ہونے چاہیے اس سے زیادہ اچیو کر چکے ہیں۔ وہ مجھے بڑی حیرت ہوئی، وہاں پر ہماری ایک بریفنگ ہوئی جو پاکستانی کمیونٹیز اور یا لیبر کی جو منسٹری ہے اس نے بریفنگ دی، اس میں انہوں نے جو اعداد و شمار اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کیے تھے کہ ہم نے ڈیجیٹلائزیشن کرنی ہے، اتنی جابس کو اس طرح آن لائن کرنا ہے، اتنی لوکلائزیشن کرنی ہے۔ ٹارگٹ ہوتا تھا مثلا 6000، تو کہتے تھے اب تک جتنا اچیو ہوا ہے 8000،
यानी ये पहली दफ़ा देखने में मिलता था कि टारगेट पीछे रह जाते हैं, अचीवमेंट ज़्यादा हो जाती है, तो बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही है। इससे अंदाज़ा लगा लें वहाँ कैपिटल बिजी रहता है। इसमें थोड़ा सा ज़रा मैं चाह रहा हूँ कि मज़ीद बात भी करें, लेकिन एलेबोरेट करें। बहुत सारे लोग जो जिन्हें वहाँ पे जाने का मौका मिला वो ये कहते हैं कि अब हर चीज़ जो है ना ऐप के ऊपर है, और आम कंज्यूमर ने कोई भी काम करना हो या हुकूमत से कोई काम हो तो उसके लिए अब आपको दफ्तरों में जाने की ज़रूरत नहीं है। एब्सोल्युटली सर, वहाँ डिजिटाइजेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आपको एक बर्गर मंगवाने से लेके आपको बड़े से बड़ा ज़मीन ट्रांसफ़र करने से बड़ा काम तो नहीं होता। पाकिस्तान में तो आपके पसीने छूट जाते हैं कि यार मैंने ज़मीन ट्रांसफ़र करवानी है, लेनी है या देनी है ज़मीन, बहुत मसला है। तो वहाँ पर ये मसला नहीं है। वहाँ पर आप एक ऐप के ज़रिए 2 घंटे के अंदर अंदर आपने रियाद में बैठ के जद्दा में प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अपना शनाख्ती कार्ड बनवाना हो, अपने कार्ड्स बनवाने हों, आपने घर में खाना मंगवाना हो, आपने डॉक्टर को दिखाना हो तो सेहती ऐप है उनकी, जो हेल्थ की ऐप है। आप डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं फार्मेसी पे खड़े खड़े। हमारे एक कुलीग की तबीयत ख़राब हो गई, उन्होंने फ़ोन किया, ऐप पे के ज़रिए डॉक्टर आया, वीडियो कॉल पे वो उसने देखा, उसी वक्त प्रिस्क्रिप्शन दी, उधर ही फार्मेसी से आपने चीज़ ले ली। अच्छा। वो और ख़वातीन को एम्पावर किया जा रहा है। ख़वातीन हर शोबे में आगे आ रही हैं। आप मिनिस्ट्रीज़ में, गवर्नमेंट्स में, हर जगह ब्रीफिंग वो दे रही होती हैं। जो सेहत का शोबा है, तिजारत का शोबा है, उसमें ख़वातीन आपको नज़र आएंगी, वो किया जा रहा है। उसमें उसके पोटेंशियल को यूज़ किया जा रहा है, आईटी के पोटेंशियल को यूज़ किया जा रहा है। जो सऊदी जवान हैं, नौजवान, उनको अमेरिका और वेस्टर्न ममालिक में भेज कर वहाँ सिखाया जा रहा है, फिर वापस आके वो बिजनेस संभाल रहे हैं। तो गोया एक आप रियाद में जाएँ तो आपको 10 साल पहले अगर आप रियाद गए हों और अभी रियाद गए तो आपको बदलता हुआ सऊदी अरब सामने से नजर आएगा। अच्छा, सुना वर्ल्ड बुलेवार्ड बना हुआ है जहां पर दुनिया भर के कल्चर्स का डिस्प्ले है, टूरिस्ट आ रहे हैं। अब टूरिज्म का हब उसे बनाया जा रहा है कि जी बड़ी दुनिया से टूरिस्ट आए, आप जाएं, वो एक दुनिया ही बदल जाती है। अब मैं आपको कुछ विजुअल्स भी दिखाऊंगा जिसमें रियाद बुलेवार्ड है, वहाँ पे आप ग्रीस में चले जाते हैं, इटली में चले जाते हैं, इंडिया में चले जाते हैं, अफ्रीका में चले जाते हैं, और आपको पता ही नहीं चलता, आप उसके अंदर अंदर घूमते हैं। तो ऐसा वेलकमिंग इन्वायरमेंट है, तो आपको जो परसेप्शन है उससे बहुत बेहतर हो चुका है। एजुकेशन के मामले में मैंने सुना है कि नई यूनिवर्सिटियां भी खुल रही हैं। दूसरे एक पॉलिसी के तहत सऊदी स्टूडेंट्स को बाहर की आला यूनिवर्सिटियों में तालीम दिलवाने का भी एक मंसूबा। बिल्कुल सर, और ये काफ़ी अरसे से जारी है। 2005 से उन्होंने ये शुरू किया था और इट वर्कड। और अब वो हर शोबे में जहाँ पहले गैर मुल्की काम करते थे, अब वो सऊदी काम करते हैं, क्योंकि वो बाहर से पढ़ के आए, सीखा है, अच्छे उनको काम आते हैं, उनको यानी उनको इंटरनेशनल कल्चर का पता लग चुका है। उसी कल्चर को वहाँ प्रमोट करें तो आपको लगेगा कि आपको फ़र्क ही नहीं लगेगा कि आप किसी वेस्टर्न कैपिटल में हैं या वहाँ में हैं। जिस तरीके से वो वैल्यूज़ हैं, जिस तरीके से कॉर्पोरेट कल्चर होता है, वो सारा कल्चर वहाँ आ चुका है। तो यानी ठीक ठाक आपको एक तब्दीली नज़र आती है, एक बदलता हुआ खित्ता नज़र आ रहा है रियाद। ठीक है, बड़ा मैंने भी यही सुना है कि बहुत ही अब वाइब्रेंट और हैपनिंग एरिया सऊदी अरब हो गया। साथ साथ हमें कुछ ये बताइए, देखिए पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात तो बड़े देरीना हैं। हमारे दिल में ज़ाहिर है मुबारक मकामात की वजह से उस मुल्क की बड़ी इज़्ज़त है, बड़ा एहतराम है। लेकिन इसके अलावा भी सिफारती सतह पर भी आप हमें थोड़ा सा बताइए कि वहाँ पर पाकिस्तानी जाते हैं और उनके पाकिस्तानियों के बारे में क्या प्लान्स हैं। देखिए, पाकिस्तान को वो बड़ी अहमियत देते हैं शुरू से। ये तो जब से पाकिस्तान अर्ज़ वजूद में है, सऊदी अरब से हमेशा से मसाली ताल्लुकात हैं। ऐसे ताल्लुकात हैं कि जो दो ब्रदर ममालिक के होते हैं। कि मतलब एक कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हो रही थी जिसमें सऊदी इन्वेस्टर्स आए हुए थे, तो उसमें अगर किसी ने कहा, उसमें सदिक मलिक कह रहे थे कि भाई अगर हमें एक मुल्क पूरी दुनिया में चूज़ करना हो जिससे हमने ताल्लुकात कभी भी नहीं छोड़ सकते, और जो सिर्फ एक मुल्क पाकिस्तान के अलावा कोई मुल्क हमने चुनना हो तो हमें 1 मिनट सोचे बगैर सऊदी अरब चुनेंगे। वही जज्बा सऊदी अरब में भी नज़र आता है कि वो पाकिस्तान को इतनी अहमियत देते हैं। आप एयरपोर्ट पर उतरे जद्दा पे, आपको इश्तिहारात उर्दू में भी नज़र आएंगी, आपको मुक़द्दस मकामात में उर्दू में भी चीज़ें लिखी नज़र आएंगी। वहाँ पर लोगों से बात करें तो पाकिस्तानी उनको अपना सा लगता है। वो सारे कहते हैं यार हम तो इनके साथ ही उठे बैठे, कल्चर एक जैसा है, यानी रिलीजियस इक़दार एक जैसी हैं। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी को बड़ी इज़्ज़त दी जाती है। अब तो हाल ही में उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया है कि पाकिस्तानी कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए बाकी भी कुछ जो बड़ी कम्युनिटीज़ हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने ग्लोबल हार्मनी के नाम से इवेंट रखा है, जिसमें इस दफ़ा 4 दिन पूरे पाकिस्तानी कल्चर को सेलिब्रेट किया गया। उसमें पाकिस्तानी स्टॉल्स लगाए गए, पाकिस्तान से फ़नकार बुलाए गए, अली ज़फ़र आए, आपको यहाँ से बड़े बड़े दूसरे फ़नकार जो आए, आसिम अज़हर आए, अली ज़फ़र आए, बाकी बैंड्स आए मुख्तलिफ़ किस्म के, उन्होंने वहाँ परफॉर्म किया। पाकिस्तान के ढोल बजाने वाले बेहतरीन किस्म के म्यूजिशियंस वो गए वहाँ परफॉर्म किया। स्टॉल्स लगे हुए थे, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल्स लगे हुए थे, यहाँ से बुला के जर्नलिस्ट भी गए, तो वहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। तो जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो 2.8 मिलियन यानी 28 लाख के करीब पाकिस्तानी है,
ان کے لیے انہوں نے یہ سارا انتظام ان کے لیے کیا ہوا تھا کہ یہ انٹرٹین ہو. کوئی آپ دیکھیں کہ ان کو وہ وہاں پر بھی اپنے گھر جیسا ان کو فیل کروانا چاہتے ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے جو دیرینہ محبت دونوں ممالک کے درمیان پائی جاتی ہے. اچھا، پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ وہ پاکستانی جو وہاں جا کر ملازمت کرتے ہیں، اپنا روزگار کماتے ہیں، اس کے لیے بھی کوئی سہولیات وغیرہ کی ہم ہنٹ میں رہتے ہیں. تو کیا پلانس ہیں؟ دیکھیں جی، ابھی ہماری وہاں پر ہمیں بریفنگ بھی دی گئی پاکستانی جرنلسٹوں کو. ان کی منسٹری آف لیبر اور سوشل ڈیولپمنٹ کی ایک منسٹری ہے، تو وہاں پہ بتایا گیا کہ بہت ایلیبوریٹ قسم کے ارینجمنٹس اب کیے جا رہے ہیں کہ لیبر کو تکلیف نہ ہو. جو پاکستانی لیبر ہو جا رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے تو ہم ویزا انہی کمپنیوں کو ایشو کرتے ہیں، پہلے کمپنیوں کو چیک کرتے ہیں کہ ان کمپنیوں میں اتنی استعداد ہے کہ کسی باہر سے کسی کو بلا کے اس کو تنخواہ وقت پہ دیں، اس کو ٹکٹ دیں، اس کو کھانا، اس کی جو سہولیات ہیں وہ دے سکتے ہیں. پھر جی انہوں نے اپلیکیشنز بنائی ہیں، جس طرح میں نے پہلے کہا ڈیجیٹائزیشن ہوئی ہے، تو انہوں نے ہر چیز کے لیے سکورنگ کے سسٹم رکھے ہوئے ہیں، ایپس رکھی ہوئی ہیں. سب سے پہلے ویلکم ٹو سعودی عربیہ کا ایک ویڈیو دکھائی جاتی ہے جس میں سعودی نظام کو سمجھایا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے یہ رائٹس ہیں. بہت زیادہ رائٹس دیے گئے ہیں ورکرز کو، لیبررز کو، جو پاکستان سے کام کرنے جاتے ہیں، جو کسی بھی ملک سے جاتے ہیں، ان کو رائٹس دیے گئے ہیں. ان کے رائٹس کی آگاہی بھی اب دی جاتی ہے. تو منسٹری کہتی ہے کہ ہم واچ اوور کرتے ہیں جو بھی ورکر ادھر آتا ہے کہ یار اس کے حقوق کا خیال رکھا جائے، اس کی صحت کی سہولیات ہوں، اس کو ایکسپلائٹ نہ کیا جائے اس کو. تو اس کے لیے بہت کام ہوا پچھلے کوئی 8-10 سالوں میں، ایکسٹراڈنری ورک ہوا ہے. اس کے حوالے سے بہت زیادہ ایپلیکیشنز بنائی گئیں، بہت زیادہ ارینجمنٹس کی گئیں، بہت زیادہ آگاہی پیدا کی گئی، اور بتایا گیا کوئی ہزاروں کی تعداد میں کوئی ڈسپیوٹ ہوئے ہیں اگر کسی امپلائر کے ساتھ کسی کے، تو وہ ریزالو کروائے گئے. اس کے لیے کوئی کونسل بنائی گئی ہے جو ڈسپیوٹ کے پیسفل ریزولوشن کے لیے گورنمنٹ میڈیٹ کرتی ہے اور کہتی ہے نہیں اس کے جو رائٹس ہیں آپ ان کو کمپنیوں کو کہتے ہیں کہ دیں. تو اچھا خاصا وہ ارینجمنٹ کی گئی. اور میری پاکستانی کمیونٹی کے لوگوں سے بھی وہاں بات ہوئی تو انہوں نے اکنالج کیا کہ بہت زیادہ ارینجمنٹس کیے گئے ہیں کہ جو ورکرز یا جو یہاں سے جانے والے وہاں کام کریں ان کی ویل بینگ کا خیال رکھا جائے. اچھا وسیم علی صاحب، آپ ابھی حال ہی میں آئے ہیں سعودی عرب سے، اور جو آپ کی باتوں کو مختصر طریقے سے اگر ہم اس کو کنکلوڈ کرنا جائیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب اب بڑی تیزی سے ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قدامت پرستانہ رویے وہاں پہ نہیں ہیں، ماڈرن ڈیجیٹلائزیشن کا دور آ چکا ہوا ہے. ابھی بہت سے ممالک اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، وہاں پر یہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے اور اس کے فوائد عوام تک پہنچنا شروع ہو گئے. تیسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں وہ بڑے محبت والے تعلقات ہیں، وہ بھائیوں والے تعلقات ہیں، اور یہ بعض اوقات دنیا کی سیاست سے ماورا تعلقات ہیں. ہر موقع پر ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنے کس بھائی کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، کس سے مدد طلب کرنی ہے، کس کا ہاتھ پکڑانا ہے. تیسری اور آخری بات جو اس گفتگو سے نکلی کہ وہاں پر جو پاکستانی جو محنت کرنا چاہتے ہیں، حلال رزق کمانا چاہتے ہیں، ان کے لیے روزگار کے بے پناہ مواقع ہیں، اور وہاں پر جو پاکستانی ملازمت کرنے جاتے ہیں ان کے حقوق کا بہترین طریقے سے خیال رکھا جاتا ہے. تو یہ بڑی کارآمد معلومات آپ نے دی، آپ کا بہت شکریہ. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.